اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج سجدہ جو اللہ کو پسند ہے انسان کا، وہ آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بتانا ہے، اور سجدہ شیطان کیوں نہیں کیا وہ بھی اس کو جو ہے میں آپ کو بتانا ہے۔ اب آپ سمندر کے قریب کسی بھی دریا یا سمندر یا چشمہ یا جو ہے ریگستان کی طرف یا آپ جنگلوں کی طرف دیکھیں گے، بعض پتھر سجدہ کیے ہوئے جیسے بخوبی شکل کے ساتھ ملیں گے۔ انسان پتھر کو خدا بنایا، اللہ نے انسان کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ پتھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہر مخلوق یعنی پتھر، شجر یعنی جہاڑ، پہاڑ، یہ سارے، ہوا، ریتی، جانور، ہر وہ جو دنیا میں نظر آ رہا وہ ذکر کر رہا اللہ کا، مگر وہ صرف اللہ جانتا ہے اس کے ذکر کا طریقہ، لیکن بندے کا جو سجدہ ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ دیکھو آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا، وہ فرشتوں کو بھی جو ہے تعلیم دیتا تھا۔ اس کو غرور آ گیا، اس نے کہا کہ تو نے تو اس کو پانی سے بنایا اور میں تو آگ سے بنا ہوں۔ دیکھو انسان کے پاس چار چیزیں ہیں، لوہا، لکڑی اور جو ہے پانی اور یہ ہوا۔ یہ ساری چیزوں میں دیکھ لو آپ، پانی جو لکڑی کے اندر ہے وہ جو ہے آپ کو درخت کے اندر پھل دیتا ہے، یا پھر بعض ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی جیسے پالک کی ہے، یا آپ کوئی اور جو ہے سبزی لاتے ہیں اس کی ٹہنیاں بھی کاٹ کے کھائے تو فائدہ ہے۔ تو پانی ہر ایک میں ہے، اللہ بتانا چاہ رہا انسان کو بھی پانی سے بنایا، ساری مخلوق کو پانی سے بنایا، اور اللہ کے پاس پہلے سے جو اللہ نے وجود جب اس کا اکیلا تھا اس وقت بھی اس نے قلم بنایا، اس میں بھی قلم میں آپ کو سیاہی چاہیے۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ پانی امپورٹنٹ ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، نشانی کے طور پر۔ دوسری بات، آدم کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ شیطان ابلیس کو اس کے نفس کا غرور نے اس کو مار ڈالا، شیطان کو اس کا نفس بھٹکایا، اس واسطے انسان نفس کے اعتبار سے بھٹک گیا اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ بتانا ہے مجھے اہم بات، سجدہ اللہ کو پسند ہے۔ قیامت کے دن جب انسان سامنے ٹھہرے گا اللہ کے، تو جو سجدہ کرے گا وہ کامیاب رہے گا قیامت کے، کیونکہ دنیا میں سجدہ کر کے گیا تھا، وہاں بھی وہ ریپیٹ کرے گا۔ جیسے انسان آج پرانی تاریخ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ انسان پرانی تاریخ کا دیوانہ ہے۔ جیسے آج بھی ہالی ووڈ میں آپ آ کے دیکھ لو، تھوڑے یعنی صدی سے پہلے کی موویز بنتے ہیں جس میں آپ کو پرانا لباس بتایا جاتا ہے، پرانے گانے بتائی جاتی، توپ بتایا جاتا ہے، اور وہ وہاں کے بادشاہ کی جو ہے اچھی زندگی اور وہاں کے انسانوں پہ ظلم کیا گیا، وہ پوری پچھلی تاریخ کی کہانیوں کو فلموں میں ہالی ووڈ والے دہراتے ہیں۔ اسی طرح آج فلموں میں ہمارے انڈیا کے جو ہے پچھلے گانوں کو، جیسے تما تما ہے یا پھر جو ہے لیلا او لیلا، یہ گانے پھر سے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات ہوگی حشر کے میدان میں، جب آدمی دنیا میں سجدہ کرے گا وہاں بھی سجدہ کرے گا اللہ کے حکم سے، اور جو نہیں کرے گا جیسے ہندو ہے یا کرسچن ہے یا جو ہے ٹھہرے رہیں گے، وہ اکڑی ہوئی گردنیں رہیں گی اور وہ سامنے اللہ کے نہیں جھکیں گے۔ یہ نشانی ہے سجدے کی بہت بڑی، اور سجدے میں اللہ کو پالتا ہے بندہ۔ ایک برہمن مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو کہا تھا اگر گوداوری کھنی میں تیرے کو سجدے میں کیا ملا، تو وہ سجدے میں جا کے مسلمان نے کہا اللہ اس کو بتا دے سجدے میں کیا ملتا ہے۔ جب یہ مسلمان اٹھا اس نے کہا تو سجدہ کر کے دیکھ تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو جب وہ برہمن سجدہ کیا تو اللہ کو پا لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو وہاں کے گوداوری کھنی کے برہمن پجاری کو مار کے گاؤں سے بھگا دیا۔ تو سجدے کی اہمیت ہے اسلام میں، اور یہ سجدہ 1400 سال سے کہیں بھی نہیں رکا۔ اب اس کی ایک شان یہ بتا دوں، دیکھو کل مدینے کے اندر بارش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شہر میں، سرکار کے روزے کے یعنی جو
دنیا جانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہرا سبز گنبد وہاں ہے اور 7 سبز گنبدیں ہیں دنیا میں. اور سجدے کی بات جب اذان ہوئی تو اذان میں 7 آوازیں دی گئی اللہ اکبر کی. 7 ہے یہ کلمات اذان کی. اور 7 بار آدمی سجدے میں جب جھکتا ہے سر لگتا ہے, 2 ہاتھ لگتے ہیں, 2 پیر گھٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے کے پہنچے لگتے ہیں. تو یہ 7 کا جو سلسلہ وار ہے, پھر سے بتا رہا ہوں مسلمان کو, یہ سجدے کی اہمیت ہے بہت بڑی. اب یہ سجدہ جو ہے مدینے میں بارش ہونے کی وجہ سے اذان میں بولا گیا پہلی بار کہ جی تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا انسان کو تکلیف دینا, اس واسطے یہاں 96 کی مسجد میں یہاں جب برف بہت گرتی ہے نیو یارک میں, میں 96 کی مسجد میں 2000 کے قریب آس پاس میں وہاں نماز پڑھتا تھا, کیونکہ میں وہاں 3rd ایونیو پہ رہتا تھا. میرا اپارٹمنٹ تھا, میرے بھائی کا اپارٹمنٹ تھا وہاں 2nd ایونیو پہ. تو میں مسجد کو جا کے نماز پڑھتا تھا, کیونکہ 89 سے 96 بہت قریب تھی, پیدل جا کے پڑھ لیتا تھا. اور میرا جاب بھی وہیں تھا, میں اس زمانے میں وہیں کام کرتا تھا. تو 96 کی مسجد میں جیسے ہی برف گری, ہم کو اگر مغرب پڑھ رہے برف کا وقت ہے عشاء میں ملا کے پڑھ لیتے تھے, یا ظہر ہے, جمعہ بھی ہے. حال میں یہاں میں یہ جو نیبرہڈ میں اب رہتا ہوں, یہاں ہم لوگ سینٹ پالس چرچ میں مسجد کی طرح مصلی جمعہ کے دن جو نماز پڑھ لیتے ہیں, اس وقت میں اگر سے برف کی حالت رہی تو ہم نے جمعہ کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیا ملا کے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیا بارش ہے, ویدر خراب ہے, برف ہے, ویدر خراب ہے, گھر میں پڑھ لو. اللہ نہیں چاہتا. یہی بات اللہ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ اے بندے تو اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالنا مت. یہ کرسچینٹی نے مار ڈالا, کرسچینٹی نے بیچ لیا بچوں کو یورپ میں, اور یہ بات کرسچنوں کو نہیں معلوم تھی, یہودیوں کو نہیں معلوم تھی. اور یہ اللہ صرف قرآن میں بتا رہا اپنی مسکین یعنی اپنے حالت جو ہے اولاد کو رزق نہیں دینے کی ہے تو اس کو مار ڈال مت اور اس کو بیچ لے مت, یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ مہربان ہے, یہ بتانا چاہ رہا. اور اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو ایمبرالوجی کے حساب سے نہ جوئشزم نہ کرسچینٹی نہ ہندوازم میں ملا کہ انسان کو کیسا پیدا کیا. اللہ نے انسان کو کیسا پیدا کیا قرآن میں بتا گیا. یہ میں ایسے چیلنجز دے رہا ہوں, میں پورے دعوے سے چیلنج کروں گا انڈیا میں جتنے مذہب ہے, اگر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اگر یہ میری باتیں نہیں سمجھ سکتے, وہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اور میں دعویٰ دے رہا ہوں میں 1000 نشانیاں اللہ کی بتاؤں گا کر کے, اس پورے زندگی میں میرے 1000 بتاؤں گا. اگر ہندو اپنے آپ کو غرور سے کہتا ہے ہم پرانے, تو آ جاؤ بولو میرے سامنے مقابلے کے لیے, میں ویڈیو دوں گا اور اس کو سمجھ میں آئے گی بات. اب میں ہندوازم کو تس سے نس کر سکتا ہوں, فاش کر سکتا ہوں اس کو کیسے. دیکھو آپ سوچو, رام آیا تھا, مہابھارت ہوئی, یا جو ہے آپ کو جنگیں ملی ہندوازم کی, اور جو ہے پوری جو ہے انڈیا کی حد تک کی کہانی انہیں بتایا اور انڈیا والے بلیو کر لیے. اب سوچو آسکر ایوارڈ ہوئے, پوری دنیا دیکھی ایک ہی وقت میں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. وہ جانے دو انڈیا میں جو ابھی جو جیسے فلمی ایوارڈس ہوئے, ابھی جو آپ کو اسٹارڈس یا پھر جو ہے آپ کو اسکرین ایوارڈس یا اسٹار ایوارڈس, اس طرح سے جو فلم فیئر ایوارڈس اس طرح سے جو ہوئے, وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا دیکھی. یہ ٹی وی لائیو ٹیلی کاسٹ, اور یہاں انسان ٹھہرا ہوا ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اور پوری دنیا میں آنکھوں دیکھ حال وقت واحد میں 60 ملین 80 ملین 120 ملین اس طرح سے آسکر اور جو ہے فلمی ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایوارڈس دیکھ رہا. اب سوچو اگر سے کوئی بادشاہ بن کے آیا تھا خدا, اور اس کی جو جنگیں ہوئی تھی پوری دنیا کو نہیں معلوم, اس سے اندازہ کرو تم. دوسری بات یہ کہ میں اب یہ جو کیمرے میں دیکھ رہا ہوں, کیمرے کے پاس ایک ایسا اسکرین ہے جو میری بھی تصویر وہ بتاتا ہے اسی کیمرے میں. اب آپ سوچو اگر کوئی گارڈ آیا تھا دنیا میں, اور جو ہے آپ دیکھیں گے مغل اعظم کا گانا پیار کیا تو ڈرنا کیا, وہ شیش محل میں وہ اس زمانے کا ہے, وہ کیوں مشہور ہے اس واسطے بتا رہا ہوں. آج بھی آپ پورے ایک کوئی بھی ٹی وی جو بیچتے ہیں ان کے اسٹور میں چلے جاؤ, ہزاروں ٹی وی میں ایک شو دکھے گا, ایک ہی انسان کا ہزاروں میں دکھے گا. اسی طرح مدھوبالا کا وہ جو پیار کیا تو پورے جب جو ہے گانا ہوا
تو پورے شیشوں میں جو شیش محل کے شیشے تھے اس میں نظر آئی. یہ انسان کی جو ہے ٹیکنیک ہے. اور خدا آیا تھا اور انسان کو نہیں معلوم. خدا آیا تھا, پوری دنیا نہیں جانتی کہ رام کیا کیا تھا. خدا آیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام جو کرسچن دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کیا تھا نہیں معلوم. اب کرسچینٹی اور جوشزم کیسا پھیلوا یہ بتاؤں میں. دیکھو انہوں نے یہوہ, یہوہ اور الوہیم یہ جو نام انہوں نے دیے تھے یہ اللہ کے نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جوشزم کو صرف 14 ملین رہ گئے دنیا میں, اور ہم مسلمان آج 1 ارب 80 کروڑ ہے. ہندوازم 80 کروڑ ہے اور 1 ارب ہندوازم سے ہم زیادہ ہے. سوچو یہ اللہ ہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا. کیونکہ اگر ایک باغ سبز ہے, ہرا بھرا ہے, تو اس میں جو مالی ہوتا ہے وہ پانی ڈالتا ہے اور وہ باغ کو جو کچرے سے, گندگی سے, کیڑے مکوڑے, سانپ بچھو سے پاک صاف رکھ کے وہ جو ہے باغ کو جو ہے لہلاتا ہوا خوشحال خوشنما دکھاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آج انسان کو بتا رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی آواز گونجنے سے پوری دنیا کے اندر آج ہم 1 ارب 1 بلین 800 ملین ہے آج. یہ رپورٹ جیسے مجھے ابھی ملی, کیونکہ میرا بچہ بھی ایسے بہت ریکارڈس میرے کو دیتا ہے نکال کے, کیونکہ وہ ہر وقت یوٹیوب پر اور جو ہے ایسے معلومات کے چینلز پہ چیک کر کے دیتا ہے مجھے. اور میں بھی یوٹیوب سے اور جو ہے پورے ورلڈ کے پورے جنرل نالج کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ چیک کر کے میں آپ کو دیتا ہوں. 1 بلین 800 ملین آج ہم ہیں, صرف 200 ملین کم ہے کرسچنوں سے. لیکن جو سب سے بڑا گروپ ہے کیتھولک ہالی اسپرٹ فادر اینڈ سن, ان کو مات دے دیے, ان لوگ خود بول دیے. اب اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ جوشزم صرف 14 ملین رہ گیا. یعنی آپ اندازہ کرو یہ صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہے. یہ اس سے زیادہ تو سردار ہے آج, اس سے زیادہ تو قادیانی ہیں آج, اس سے زیادہ تو زوراسترین سے شنٹو ریلیجن ہے. اور زوراسترین ریلیجن پورا فیل ہو گیا اب, جب کرسچنوں سے زیادہ تھا. سورہ زمر ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سورہ اترا تھا اس وقت میں زوراسترین آگ پر زیادہ تھی. یہ بھی معلوم ہو گیا, وہ بجھ گیا, آگ بجھ گئی اس کی. شنٹو ریلیجن جاپان میں بجھ جا رہا, اسلام پھیل رہا. کوریا میں اور جو ہے آپ انڈونیشیا, ملیشیا میں جو بدھزم تھا وہ فیل ہو گیا. وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری آنکھوں سے, جو ہے آپ یوٹیوب کے اوپر چیک کر سکتے ہیں, وہاں فیل ہو گیا بدھزم. اور پھر ایشیا میں ہندوازم فیل ہو گیا. آپ کو بڑی بڑی مندریں کھنڈرات میں ملیں گی, چائنا سے لے کے, مالی سے لے کے, انڈونیشیا, ملیشیا سے لے کے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. اس طرح سے تم جو جاؤ گے ایشیا کے اندر تو مندریں پوری تباہ ہو گئی, بوسیدہ پڑ گئی, کھنڈر بن گئی. تو میں آپ کو بتایا اس میں کہ جوشزم کو اللہ نے مات دے دی یہوہ, یہوہ اور الوہیم بولنے سے. اور کرسچینٹی کو اللہ نے مات دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 50 دن پہلے, پیدا ہونے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہونے سے پہلے, آپ کا دنیا میں رونما ہونے سے پہلے, آپ کا جو ہے دنیا کے اندر رحمت اللہ عالمین بن کے آنے سے پہلے 50 دن پہلے اللہ نے ابابیل سے کرسچنوں کے مہاراجا کو, کنگ کو, ابرا کو وہاں پر جو ہے ہاتھیوں کے جو ہے پنشمنٹ دی. ابابیل سے چونچوں سے لا کے کنکریاں پھینکی, ہاتھیاں ڈھیر ہو گئے, اور جو ہے وہاں کے جتنے بھی خارج سے مر گئے اس کے سپاہی. اللہ کی شان کرسچینٹی کو مارتے ہوئے بتایا. قرآن ایک سیکنڈ بول رہا ہو, دعوے سے بول رہا. اب میں آپ کو اس میں شان والی یہ بات بتایا اللہ کی کہ جو ہے اگر انسان بیمار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے میں بیمار بار بار ہوتا ہوں, اللہ سے کہتا ہوں اللہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا, بار بار وہ شفا ہو جاتے تھے. میں بھی وہی کام کرتا ہوں نبیوں والا. بے شک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں بھی وہی کام کرتا ہوں دعوت والا, جو دنیا میں لڑ کے آتا ہوں روزانہ, دشمنوں سے لڑ کے آتا ہوں اللہ حق کر کے. لیکن میرے پاس 60 انسانوں کی طاقت نہیں ہے. میرے پاس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیویاں نہیں ہیں. میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا پورے پیغمبروں کی طرح قرآن میں میرا ذکر نہیں ہے, اور میں گمنام دنیا سے جانے والا ہوں. اور میرے پاس ایک عورت کو جو ہے خوش کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی, ضعیف ہو گیا, اور اتنا میں کمزور ہو گیا اب
میں صحت کے اعتبار سے اللہ سے کہا ایک انسان کی تو بھی طاقت میرے اندر رکھ، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے میرے جیسے نافرمان کو، کیونکہ میں دائی کا کام کرتا ہوں، اس واسطے دائی جو ہے آپ بھی پیغام دے رہے ہیں اللہ کا، وہ بتانا ہے۔ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، جو بھی سوچے گا نبوت کے اعتبار سے وہ کافر ہو گیا، پھر منکر ہو گیا، انکار کر دیا اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا۔ لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کم از کم میرے اندر ایک انسان کی طاقت رکھ، وہ بتایا۔ لیکن اللہ قرآن میں بتا رہا ہے ہم آزماتے ہیں جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی بتا رہا ہوں میں۔ اتنا سب کچھ کیوں بولا میں کہ اللہ آزماتا ہے بیماریوں میں، آدمی ڈونٹ وری بی ہیپی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں چیلنج سے کر رہا ہوں میرے مسلمان، ہندوستان کے غریب، بنگالی غریب اور پاکستان کے غریب، تم نے اسلام کو نہیں سمجھا، تم اس طرح سے غریب ہو، مفلس ہو، تم لاغر ہو، تم بھکاری ہو، تم جو اللہ سے بغاوت کرے، تم اللہ کو نہیں پہچانے۔ اور میں بتا رہا ہوں اللہ جنت دے گا مسلمان کو جو سجدہ کرے گا، حشر کے میدان میں سجدہ پہچانے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی سجدہ شیطان نے کرا تھا، یہی سجدہ ہندو نہیں کرتا، مندروں میں جا کے پڑا رہتا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں سجدہ کرنے والے کے شہرک سے قریب ہوں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے تو پتھر دور ہے تیرے سے، لیکن اللہ تیرے سے قریب ہے، نہیں سمجھ پا رہا تو۔ اور کرسچن سجدہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ جھک کے کوئی چیز گر گئی تو نہیں اٹھاتا انہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے، بلکہ سجدہ ہو گیا جیسا سمجھ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کیے، موسیٰ علیہ السلام سجدہ کیے، بائبل کے اندر یہ نہیں معلوم ہے ان کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے یہودیوں نے نہیں عبادت میں رکھا، صرف دیوار کے سامنے ٹھہر کے جو ہے وہ آپ کو تورا اور جو ہے سام پڑھ لیتے ہوئے ملیں گے۔ میں ایسی چیلنجنگ باتیں دے رہا ہوں جو آج دنیا میں اگر کوئی بھی ہے انسان، ایک انسان اگر سوچے یہ میری بات پوری دنیا میں وقت واحد جاری، اگر رام اور گنیش آیا تھا تو وقت واحد پوری دنیا میں جاتی، اور وقت واحد میں جس طرح سے رئیس فلم شاہ رخ خان کی ابھی جو ہٹ ہوئی وہ جو ہے پوری دنیا میں لگی اور پوری دنیا سے بزنس گیا۔ ایک ہی انسان کی فلم تھی اور پوری دنیا دیکھی، اور ایک رام کی پوری دنیا نہیں جانتی، ایک کرسچن کے جوئش کی یہ کوئی پوری دنیا نہیں جانتی۔ جوئشزم انڈیا میں معلوم ہی نہیں، سب سے پہلے ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں یہودی بول کے، ہماری بچپن میں میری ماں بولتی تھی چھوٹی ٹوپی لگا مت سامنے سے پوری بھر، یہ حصہ بھر بولتی تھی، میں ایسا اوپر اٹھا کے رکھتا تھا۔ تو ہندوازم کو جوئشزم نہیں معلوم، جوئشزم کو ہندو نہیں معلوم، کرسچن کو جو ہے جوئشزم خود نہیں معلوم، اور ہندوازم نہیں معلوم، جبکہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہوہ جہوہ اور یہ الوہیم یہ جو ہے بول کے خدا اللہ کا نام نہیں ہونے سے اللہ ان سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔